ذرا سوچئے، ایک ایسا سفر جو 20,000 کلومیٹر کا ہو اسے کم کر کے صرف 82 کلومیٹر کر دیا جائے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں پاناما کینال کی۔ یہ ایک ایسا انجینئرنگ کا شاہکار ہے جس نے دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا، اور یہ عالمی تجارت کی آپ کہہ لیں ریڑھ کی ہڈی بن گیا۔ تو اس نہر کی اصل اہمیت ہے کیا؟ وہ ہے اس کا شارٹ کٹ۔ اس کے بغیر جہازوں کو جنوبی امریکہ کے گرد 20,000 کلومیٹر سے بھی زیادہ کا ایک لمبا اور خطرناک سفر کرنا پڑتا۔ پاناما کینال نے اس فاصلے کو سکیڑ کر صرف 82 کلومیٹر کر دیا ہے۔ یہ صرف ایک شارٹ کٹ نہیں تھا، یہ تو عالمی تجارت میں ایک انقلاب تھا، ایک گیم چینجر۔ تو سوال یہ ہے کہ اس ناممکن شارٹ کٹ کی اتنی ضرورت آخر تھی کیوں؟ یہ عالمی تجارت اور سفر کے لیے ایک خواب کی طرح تھا، ایک ایسا خواب جو صدیوں تک پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اور یہ خیال کوئی نیا بھی نہیں تھا۔ سوچنے کی بات ہے کہ 16ویں صدی سے اس نہر کو بنانے کا سوچا جا رہا تھا، لیکن چیلنج اتنا بڑا، اتنا مشکل تھا کہ صدیوں تک اسے حقیقت میں بدلنا ناممکن لگتا رہا۔ چلیں اب تاریخ کے اس باب کی طرف چلتے ہیں جہاں پہلی بار اس خواب کو حقیقت بنانے کی کوشش کی گئی، اور یہ کوشش کی تھی فرانسیسیوں نے، لیکن اس کا انجام ایک زبردست ناکامی۔ 1880 کی دہائی میں نہر سوئز بنا کر مشہور ہونے والے انجینئر فرڈیننڈ ڈی لیسپس نے اس چیلنج کو قبول کیا، لیکن صرف 9 سال بعد 1889 تک یہ پروجیکٹ بالکل تباہ ہو چکا تھا۔ تو آخر غلط کیا ہوا؟ سب سے پہلی اور بڑی رکاوٹ وہ تھا پاناما کا موسم اور ماحول۔ مسلسل تیز بارشوں نے زمین کو دلدل بنا ڈالا تھا، اور گھنے ناقابل تسخیر جنگلات۔ ان حالات میں کام کرنا لگ بھگ ناممکن تھا۔ اور اس سے بھی بڑی تباہی مچائی بیماریوں نے۔ ملیریا اور یلو فیور جو مچھروں سے پھیلتے تھے، انہوں نے ہزاروں مزدوروں کی جان لے لی۔ یہ ایک ایسا خاموش قاتل تھا جس سے لڑنا کسی کو نہیں آ رہا تھا۔ اور پھر جو آخری کیل ثابت ہوئی وہ تھی فائنینشل مس مینجمنٹ، پیسے کی کمی اور غلط استعمال۔ جب پیسہ ختم ہوا تو نہر کا خواب بھی وہیں دفن ہو گیا۔ لیکن فرانسیسی ناکامی کے ملبے سے ایک نئی امید نے جنم لیا۔ اب میدان میں آیا امریکہ، ایک نئی حکمت عملی، اور اس عزم کے ساتھ کہ جو کام فرانسیسی نہیں کر سکے وہ یہ کر کے دکھائیں گے۔ تو 1903 میں امریکہ نے پاناما کی آزادی میں مدد کی اور بدلے میں کینال بنانے کا حق حاصل کر لیا۔ 1904 میں کام شروع ہوا، لیکن اس بار اپروچ بالکل الگ تھی۔ ان کا پہلا فوکس تھا بیماریوں کو ختم کرنا، اور پھر آخرکار 1914 میں پاناما کینال کا باقاعدہ افتتاح ہوا، ایک ایسا دن جس نے دنیا کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ امریکی کامیابی کا راز وہ چھپا تھا ایک شاندار انجینئرنگ سولوشن میں، لاک سسٹم۔ اب یہ لاک سسٹم کیا ہے؟ اسے آپ پانی سے بھری ہوئی لفٹوں کی طرح سمجھ سکتے ہیں جو بڑے بڑے جہازوں کو اٹھا کر گاٹون جھیل کی بلندی تک لے جاتی ہیں اور پھر دوسری طرف سمندر کی سطح پر واپس نیچے اتار دیتی ہیں۔ تو یہ کام کیسے کرتا ہے؟ یہ تو سائنس کا ایک جادو ہے، بالکل سمپل فزکس۔ جہاز ایک لاک چیمبر میں داخل ہوتا ہے، دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور پھر گریوٹی کی مدد سے اس چیمبر میں پانی بھرا جاتا ہے۔ پانی جہاز کو آہستہ آہستہ اوپر اٹھاتا ہے، مرحلہ وار جہاز کو گاٹون جھیل کی بلندی تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ جھیل پار کرنے کے بعد بالکل یہی عمل الٹا ہوتا ہے، اور جہاز کو احتیاط سے دوسری طرف سمندر کی سطح پر واپس اتار دیا جاتا ہے۔ اور سب سے حیرت کی بات، یہ سب کچھ صرف پانی اور گریوٹی کی طاقت سے ہوتا ہے، کوئی پمپس نہیں، صرف اور صرف انجینئرنگ کا کمال۔ اس زبردست انجینئرنگ نے صرف جہازوں کو ہی اوپر نہیں اٹھایا، اس نے تو پوری دنیا کی معیشت کو بلند کر دیا۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ اس نہر نے ہماری دنیا پر کیا گہرے اثرات ڈالے۔ آج کی دنیا میں دنیا کی تقریباً 5% سمندری تجارت صرف اس ایک راستے سے گزرتی ہے۔ یہ ایشیا، یورپ اور امریکہ کے بیچ سفر کو اتنا چھوٹا کر دیتی ہے کہ عالمی تجارت نہ صرف تیز ہوئی بلکہ سستی بھی ہو گئی۔ اور اس سب سے پاناما کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ہر سال اربوں ڈالر صرف ٹول ریونیو سے۔ یہ رقم اس ملک کی معیشت کے لیے آپ کہہ لیں لائف بلڈ ہے۔ لیکن بات صرف تجارت کی نہیں ہے، یہ نہر ملٹری کے لحاظ سے بھی انتہائی اہم ہے۔ بحری طاقتوں کے لیے اس کی اسٹریٹجک ویلیو بہت زیادہ ہے۔ کسی بھی عالمی بحران کے وقت اس کی سیکیورٹی اور بھی اہم ہو جاتی ہے، اور یہ دنیا کے پاور بیلنس میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور اس نہر کی ملکیت بھی تبدیل ہوئی۔ 1970 میں ایک معاہدہ سائن ہوا، اور اس کے بعد 1999 میں اس کا مکمل کنٹرول امریکہ سے پاناما کو مل گیا، اور حال ہی میں 2016 میں اس سے بڑا بھی کیا گیا تاکہ جو نئے بڑے جہاز ہیں، نیو پینامیکس شپس، وہ بھی یہاں سے گزر سکیں۔ لیکن ایک صدی سے زیادہ کی کامیابی کے بعد
آج پاناما کینال کو کچھ بہت بڑے چیلنجز کا سامنا ہے، تو چلیں دیکھتے ہیں ان نئے خطرات کو جو اس کے مستقبل پر ایک سوالیہ نشان لگا رہے ہیں۔ کلائمیٹ چینج، پانی کی کمی اور عالمی سیاسی تناؤ، یہ ہیں آج کے سب سے بڑے خطرات۔ خاص طور پر خشک سالی ایک بہت سنگین مسئلہ بن چکی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لاک سسٹم کو چلانے کے لیے لاکھوں گیلن میٹھے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ سادہ لفظوں میں، اگر پانی نہیں تو یہ انجینئرنگ کا شاہکار کام کرنا بند کر دے گا۔ تو اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ پاناما کینال صرف ایک پانی کا راستہ نہیں ہے، یہ انسانی عزم، انجینئرنگ کی مہارت اور عالمی تعاون کی ایک زندہ مثال ہے۔ یہ دنیا کی معیشت کو آپس میں جوڑتی ہے اور عالمی تجارت کو رفتار دیتی ہے۔ تو آخر میں ایک سوال، اس بدلتی ہوئی دنیا میں پاناما کینال کے مستقبل کے لیے سب سے بڑا خطرہ کیا ہو سکتا ہے؟ موسمیاتی تبدیلی، نئی ٹیکنالوجی یا عالمی سیاست؟ اس سوال پر غور کرنے کے لیے ہم اس بات کو یہیں چھوڑتے ہیں۔